اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما اداه بالفناء والعدم. كما قال ذا شان كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل. نشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة ووثقى وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فواجبه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل واسفاه إلى متى تلك الرغدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون برزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتأنسون وأحباء لا يتزاورون. وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا مفرد غربتنا ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبد السفر وأقل الزاد وانفصاه إذا أسلم الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكل لديد عنهم محاسن وتصرمت الآزاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وکفی وسلامہ علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال معصومین علیہم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة عمود الدین. صلوات محمد. عزیزان محترم معزز سامعین،
جس حدیث کو میں نے پیش کیا ہے اس میں معصومین ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ غور کریں صرف لفظ عمود پر، کیونکہ معصوم کا قول ہے، امام کا قول ہے، تو قول الامام امام القول ہوتا ہے، یعنی امام کا قول جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے قول سے بلند ہوتا ہے۔ ان کے باتیں عام بات نہیں ہوتی، ان کے جملے عام جملے نہیں ہوتے۔ اگر وہ کوئی لفظ کسی حدیث میں بیان کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اگر امام کہہ رہے ہیں کہ عمود الدین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے اگر پہلے زمانے میں خیمے لگائے جاتے تھے تو بیچ میں ایک ستون ہوتا تھا، اگر وہ ستون نہیں رہتا تھا تو کوئی خیمہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتا تھا، اگر ستون ہٹ گیا تو خیمہ گر جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو آپ کے دین کی عمارت صحیح رہے گی، کیونکہ کوئی بھی مکان ہو اس میں ستون جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ستون آپ نے اچھے سے بنوایا ہے تو آپ کی عمارت کئی سالوں تک باقی رہے گی، لیکن اگر کسی انسان نے کنجوسی میں ایک سستا انجینئر رکھ لیا اور اس نے اس ستون میں کوئی خرابی کر دی، مال اچھا نہیں لگایا، تو وہ ستون گارنٹی نہیں ہے کہ کتنے سال چلے، کیونکہ کمزور ہے، اس میں صحیح مال کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو جب ستون کمزور رہتا ہے تو عمارت کمزور رہتی ہے۔ اسی طریقے سے الصلاۃ عمود الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ستون کو مضبوط کریں۔ ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو کس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھیں، اس کا دامن، کس طریقے سے ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اس ستون کے اوپر کہ ہم ستون کو کتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کی نمازوں میں یا ہماری نماز میں اگر ریاکاری آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ستون میں ملاوٹ ہے، ستون ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز میں گھمنڈ آ جائے کہ ہم ہی نمازی ہیں اور کوئی نمازی نہیں ہے تو یہ ستون کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا اگر ہمیں ستون کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کو محکم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں کو اس معیار تک لانا ہوگا کہ جس معیار پہ مولا کائنات پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم مولا کائنات کے برابر نہیں آ سکتے تو کم از کم مالک اشتر کے برابر آ جائیں، اگر مالک اشتر کے برابر نہیں آ سکتے تو ان کے چاہنے والوں تک آ جائیں، یہ کہا جائے کہ ہاں کہ مالک اشتر کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ عزیزوں، نماز دین کا ستون ہے، اور دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچ لے کہ بنا نماز کے کوئی انسان معراج کی منزلوں تک جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ جب دین مکمل نہیں ہے بنا نماز کے تو تشیع مکمل نہیں ہے بنا نماز کے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بنا نماز کے شیعہ ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بنا نماز کے نہ انسان شیعہ بن سکتا ہے نہ مسلم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ستون ہے دین کا، ایمان کا۔ تو لہذا صرف زبان سے شیعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، یا مجلسوں میں شرکت کر لینا کافی نہیں ہے، ماتم کر لینا کافی نہیں ہے، اگر ہماری نماز محکم نہیں ہے، اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، ہلکے میں لے کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ نماز صبح کو اکثر ترک کر دیتے ہیں، ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، لیکن نماز صبح چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں چھوٹتی ہے؟
ذہن میں یہ ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے تبھی چھوٹتی ہے. اگر اہمیت رہے تو انسان نماز صبح نہ چھوڑے. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر فرمایا کہ میں نے استخارہ دیکھا کہ فلاں جگہ بزنس کے لیے تجارت کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں, تو استخارہ منع آیا, لیکن تب بھی میں گیا اور ہمارا خوب فائدہ ہوا, میرا خوب فائدہ ہوا, اور استخارہ جو ہے منع بھی آ گیا تھا. امام نے مسکرا کے کہا استخارہ اس لیے منع آیا تھا کیونکہ جب تو گیا ہے وہاں تجارت کے لیے تمہارے صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی. نماز صبح کی اتنی اہمیت ہے. ایک عالم دین ہے اصفہان کے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کوئی انسان بڑی زحمت کر کے 40 دن تک اگر یہ ٹھان لے کہ ہم کوئی گناہ انجام نہیں دیں گے, کوئی حرام کام انجام نہیں دیں گے, نماز پڑھتے رہیں گے, 40 دن تک بڑے محنت سے نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کرے, کوئی گناہ کو سرزد نہ کرے, کوئی انجام نہ دے کوئی گناہ, 40 دن تک متقیوں کی زندگی گزارے, تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ بہت بلند مقام ہوگا. اگر کوئی 40 دن تک یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے کہ 40 دن تک اس نے کوئی نماز قضا نہ کی, کوئی حرام کام انجام نہیں دیا. وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ جو یہ ثواب ہے 40 دن کا, اگر کوئی انسان نماز صبح کو جان بوجھ کے قضا کر دے تو یہ اتنا ثواب ختم ہو جاتا ہے. یعنی صرف نماز صبح قضا کر دے تو اتنا ثواب 40 دن تک جیسے انسان نے متقیوں کی طرح زندگی گزاری ہو وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان اگر غور کرے, سوچے کہ ہم کیا چیز ترک کر رہے ہیں, کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. اور شیعہ کہنا زبان سے یہ کافی نہیں ہے, عملاً ہمیں دکھانا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں امام کے شیعہ ہیں, صحیح معنوں میں ہمیں دکھانا ہے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں, صحیح معنوں میں ہمیں دکھانا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں کہ علی کو جو ضربت لگی ہے وہ سجدے میں لگی ہے. اور بعض جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک صاحب ملے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ مسجد میں مولا کو قتل کیا گیا. یہ فکریں, یہ ایسی فکر کہاں سے آتی ہے؟ یہ شیطان ہے جو اپنے وسوسوں کو ڈالتا ہے. تم اس طریقے سے سوچو, اس پہلو کو سوچو. اس پہلو کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ مولا نے ضربت لگنے کے باوجود امام حسن سے کہا کہ پہلے نماز تمام کرواؤ, اور اس کے بعد امام حسن مسجد میں جاتے ہیں, امام حسین مسجد میں جاتے ہیں. تم امام حسن سے بڑے ہو گئے, تم نے کہا کہ ہم مولا علی وہاں شہید ہوئے, ہم نہیں جائیں گے. تو یہ جو فکر آ رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ شیطانی فطور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ خدا نماز کا محتاج نہیں ہے, خدا کسی چیز کا محتاج نہیں, ہمارے نماز کا محتاج نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں پڑھتے. یہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اتنا بلند مقام پہ ہے, اعلیٰ ہے, وہ بے نیاز ہے, ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی شیطانی فطور ہے. یہ فکر کیسے آتی ہے؟ یہ انسان نماز کیوں ترک کرتا ہے؟ وہ اس لیے ترک کرتا ہے کہ وہ خدا کو قابل شکر نہیں سمجھتا. وہ خدا کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, وہ کہاں سے آ رہی وہ یہ نہیں جانتا. وہ اللہ کو منعم نہیں سمجھتا کہ اللہ ہمیں نعمت دے رہا ہے. جب یہ فکر آتی ہے تب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے, نماز ترک کر دیتا ہے. عزیزوں, بہت سے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے
کہ جہاں کچھ شیعہ پہنچتے ہیں معصومین سے ملنے کے لیے تو معصوم کیا کہتے ہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم شیعہ نہیں ہو، تمہارے اندر شیعوں کے صفات نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی کچھ لوگ آئے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، علیہ السلام، امام رضا کی خدمت میں آتے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہیں اور یہ لوگ کئی 100 کلومیٹر یا کئی دن کا سفر کر کے آئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں؟ طوس، ایران۔ اس وقت ولی عہدی دی گئی تھی امام رضا علیہ السلام کو۔ کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد خادم سے کہا کہ ہمیں امام سے ملنا ہے، جاؤ کہہ دو کہ شیعہ ملنے آئے ہیں۔ وہ خادم جاتا ہے، امام سے کہا کہ کچھ شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ مجھے نہیں ملنا۔ وہ لوگ کھڑے رہے، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، خادم پھر جاتا ہے، مولا کچھ شیعہ آئے ہیں۔ امام نے پھر انکار کر دیا ملنے سے۔ تیسرے دن پھر وہ لوگ آئے، امام نے پھر انکار کر دیا۔ یعنی وہ لوگ آتے رہے اور امام انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 مہینہ گزر گیا اور وہ لوگ لگاتار آ رہے تھے، اور امام ہیں کہ جو ملاقات نہیں کرتے، کہ نہیں مجھے نہیں ملنا ہے۔ اب جیسے ہی 2 مہینہ ہو گیا تو ان لوگوں نے ایک جملہ کہا خادم سے کہ اتنے دور کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اب اگر ہم اپنے علاقے میں جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کیا تم نے امام کی زیارت کی، اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تو یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری عزت چلی جائے گی۔ اگر ہم یہ بتائیں گے، اگر ہم یہ بتا دیں کہ ہماری ملاقات امام سے نہیں۔ خادم جاتا ہے اور جانے کے بعد فوراً ایک صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے محمد۔ خادم جاتا ہے اور جانے کے بعد اس بیان کو وہاں پہنچاتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے علاقے میں چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ملاقات نہیں ہوئی تو ہماری بہت بے عزتی ہوگی۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اب جیسے ہی وہ لوگ آتے ہیں، کہا مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ ہم سے مل نہیں رہے تھے، آپ ہم سے ملاقات نہیں کر رہے تھے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ تم لوگ جھوٹ بول رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم شیعہ ہو لیکن تم شیعہ نہیں ہو، تمہارے اعمال شیعوں والے نہیں ہیں۔ شیعہ تو مقداد ہوا کرتے تھے، شیعہ تو ابو ذر ہوا کرتے تھے، تم شیعہ نہیں ہو، تم اس جگہ تقیہ کرتے ہو جہاں تقیہ نہیں کرنا چاہیے، تم اس جگہ تقیہ نہیں کرتے ہو جہاں تقیہ کرنا چاہیے، تم اپنے مومن بھائی کی غیبتیں کیا کرتے ہو، تم آپس میں جھگڑتے ہو، تمہارے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا مولا نے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم شیعہ ہو، بلکہ تم یہ کہو تم محب علی ہو، تم محبت کرنے والے ہو علی سے اور ان کے دوستوں سے، تم یہ کہو، تمہارا شیعہ کہنا غلط ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں مولا ہم خطا پہ ہیں، تو فوراً اپنے غلام سے کہا کہ ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ تو پتا چلا کہ شیعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر ہم وہ ان اعمال پہ جس کے مولا کائنات نے سفارش کی ہے، ائمہ نے سفارش کی ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اگر ہم نماز میں پیچھے ہیں، آپ دیکھیں جتنا ہم پیچھے ہیں غیر اتنے ہی آگے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، ان کی مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں، بلکہ برعکس ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں نماز میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے تمام اماموں نے شہادت پیش کر دی اس نماز کو بچانے کے لیے۔ ہم ماتم ان کا کرتے ہیں جنہوں نے سجدہ میں سر کٹا دیا، اور اگر ہم نماز میں پیچھے رہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے
کہ اگر شیعہ نہیں ہے تو امام ملاقات نہیں کرتے. اگر ہم اپنے اعمال سے شیعہ نہیں ہیں تو ہم چاہے لاکھ زیارت وارثہ پڑھ لیں، چاہے ہم لاکھ زیارت عاشورہ پڑھ لیں، اگر ہم سلام بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے سلام کا جواب نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ صفات ہمارے اندر نہ ہو کہ امام ہمارے لیے جواب بھیجیں. شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی جب ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اعمال موجود ہوں. اگر ہم خالی نامہ اعمال لے کر محشر میں پہنچ جائے کہ جہاں کچھ لکھا نہ ہو، کوئی اعمال موجود نہ ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ حج ہو، نہ خمس ہو، کچھ نہیں ہے، شفاعت کس چیز کی ہوگی؟ ٹیچر بھی ایگزام میں اسی وقت پاس کرتا ہے جب بچہ کچھ لکھ کے آتا ہے، امام کیسے شفاعت کریں گے؟ اور ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ مجلسوں میں اگر انسان کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس وقت اگر دعا مانگے. یہ باب توبہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. لیکن عزیزوں اگر ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کفران نعمت ہے. یہ سب ہمارے لیے نعمت ہے، یہ مجلسیں، یہ عزا، یہ رونا، یہ گریا، یہ آنسو، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہم اس وقت دعا کریں. لیکن عزیزوں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ہمارا آنسو کہاں جاتا ہے؟ رومال فاطمہ میں جاتا ہے. لیکن عزیزوں ہر آنسو ہو سکتا ہے ان رومال فاطمہ تک نہ پہنچے، کیونکہ وہ رومال فاطمہ طاہرہ کا رومال ہے، رومال مطہرہ ہے، پاک رومال ہے. وہاں وہی آنسو پہنچے گا جو پاک آنکھوں سے نکلا ہو، جو پاکیزہ آنسو ہو، جس کے اندر اعمال موجود ہو، صفات موجود ہو. تو لہذا ہمیں توبہ کا موقع ملا ہے. نماز صبح تمام نمازوں سے افضل، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا امتحان ہے کہ انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے آتا ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ کے آتا ہے. اسی لیے نماز صبح کی اہمیت الگ اہمیت ہے. اب جو نماز ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں. ایک انسان نماز کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن ایک انسان نماز اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اس کو واجب نہیں جانتا. یہ دونوں میں بہت فرق ہے. اگر کسی انسان نے یہ سوچ کے نماز چھوڑ دیا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بولا جاتا ہے، اگر یہ ذہن میں آ گیا تو یہ انسان کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ضروریات دین کی مخالفت کی ہے. اور اگر کوئی انسان جانتا ہے کہ واجب ہے اس کے باوجود چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت نہیں دے رہا ہے. تو ایسا انسان کیا ہے؟ فاسق ہے، فاسق. لہذا ترک صلاۃ بھی گناہ کبیرہ ہے. نماز کو چھوڑنا ایک گناہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا گناہ ہے ترک صلاۃ. رسول فرماتے ہیں من آنا تارک الصلاۃ، اگر کسی نے بے نمازی کی، یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کی مدد کیا. کیسے؟ کھانے کے ذریعے اور پہننے کے ذریعے، یعنی اس کو کپڑا دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے. تو ایسا انسان بھی ایسے ہے کہ جیسے یقتل 70 انبیاء. کیسے ہے؟ کہ جیسے 70 انبیاء کو اس نے قتل کر دیا. اللہ اکبر. یعنی اتنی سخت حدیث رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بے نمازی کی مدد کی، اس کی مثال اس کے جیسے ہے کہ جس نے 70 انبیاء کا قتل کیا. اس میں پہلے آدم ہے اور آخر میں محمد. اب آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ اگر ہم نے کسی بے نمازی کی مدد کر دی، مثلا اس کو ہم روٹی بنا کے کھلا رہے ہیں، اب یہاں پر والدین کی بات آ جاتی ہے. اگر آپ کا بیٹا بے نمازی ہے اور ماں جو ہے
सख्ती नहीं करती है, उसे खाना भी खिला रही है, उसे पहना भी रही है, ये भी गुनाह में शरीक है। माओं पर, बाप पर फरीजा ये है उसका कि अपने बेटे के ऊपर तंबीह करे, ये कहे कि अगर तुम नमाज ना पढ़ोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। यहां तक सख्ती करना चाहिए। और अगर कोई इंसान मदद कर रहा है तो उसकी मिसाल मैंने बयान कर दी। रसूल ने क्या कहा है कि जैसे उसने 70 अंबिया का कत्ल कर दिया। अब अजीजों, कितनी सख्त हदीस है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर हम चाहें किसी को नमाज पढ़वाना तो हमें चाहिए सबसे पहले उसको सीधे अम्र बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें कि चलो नमाज पढ़ो। अगर नहीं मानता है तो उससे धीरे धीरे अपने रिश्तों को भी तोड़ें कि अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ बैठ के हंसी मजाक करें, उसके साथ बैठ के बहस व मुबाहिसा करें, चौराहों पर बैठ के बातें करें ऐसे लोगों के साथ, तो ऐसे लोगों को और जुर्रत मिलती है कि चलो हम नमाजें छोड़ते हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं होता, कोई हमें बोलने वाला नहीं है। अगर सिर्फ इसी चीज को सब सोच लें कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता और उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करने वाला भी उसका साथ ही है, ये चीज अगर इंसान सोच ले तो हर इंसान नमाज पढ़ने लगे। यानी एक तरह से बाइकाट करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी माली मदद करो, ना उसके लिबास की मदद करो, ना खुराक की मदद करो। लेकिन यहां पर भी इस्तिस्ना मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसा बेनमाजी है जहां आपको यह लगता है कि मदद करने से हो सकता है ये नमाज पढ़ने लगे, अगर ये जहन में आ जाए, ये सोच हो जाए कि हो सकता है कि सामने वाला मदद से नमाजी बन जाए, मोहब्बत से नमाजी बन जाए, तो वहां पर मोहब्बत और मदद वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जिससे आप सालों से मदद कर रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उससे मोहब्बत और मदद करने की जरूरत नहीं है। तो अजीजों, इतनी सख्त अहादीस इसलिए बयान की जाती हैं ताकि इंसान अहमियत दे, नमाज को समझे कि कितने अहमियत रखती है दीन में नमाज। कि एक तारिके सलात के लिए यह कहा जा रहा है। अब बाज रिवायतों में तो यह भी आया है कि अगर कोई, मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई बेनमाजी है तो उसके हाथ का बना हुआ खाना भी जायज नहीं है, खाना भी जायज नहीं है। यानी अगर घर में कोई औरत ऐसी है कि जो बेनमाजी है, पहले तो आप उसको नमाजी बनाइए, बाद में उसकी रोटियां खाइए। तो इस हद तक हदीसें मौजूद हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम कौन से गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। तो शिया बनने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि हम नमाज को अपनी मजबूत करें। अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अगर हमारा सुतून खराब रहेगा तो हमारी पूरी इमारत खराब हो जाएगी। जरूरी है और वाजिब है हमारे ऊपर कि दूसरों को लाएं नमाज की तरफ। और नमाज जो तर्क करता है जानबूझकर, या तो वो काफिर है या तो वो फासिक है, हदीसों में आता है। उसके असरात क्या हैं? कुछ असरात रिवायतों से ये मालूम होते हैं कि दुनिया में जो असर है इसका, वो ये है कि दुनिया में रिज्क की तंगी हो जाती है, दूसरों की भी दुआ कबूल नहीं होती। मसलन अगर कोई इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है, माँ बाप अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, वो भी कबूल नहीं होगी। इतना सख्त मरहला है, नागहानी मौत आ सकती है। और कुछ असरात कब्र में हैं, कब्र उसके ऊपर तंग कर दी जाती है, कब्र उसके ऊपर तंग कर दी जाती है, फरिश्ते हमेशा अजाब नाजिल करते रहते हैं। और कुछ असरात महशर में हैं कि महशर में उसको इस तरीके से फरिश्ते घसीट के लाएंगे कि सारे महशर उस वाले उसको गौर से देख रहे होंगे, ये कौन शख्स है जिसको इस तरह घसीट के लाया जा रहा है। और जहां पर महशर के मैदान में
کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں سب کی نگاہیں صرف رحمت خداوندی کی محتاج، صرف سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے اوپر نظر رحمت کر دے. جہاں پر سب کی امید اللہ ہو، رحمت الہی ہو، وہاں پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، یعنی دیکھے گا ہی نہیں بے نمازی کو کہ یہ کہاں بھیجا جائے گا، کس جگہ بھیجا جائے گا، نہیں معلوم. تو لہٰذا عزیزوں، ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں اور ساتھ میں دوسروں کو نمازی بنائیں، کیونکہ ساتھ دینے والا بھی بے نمازی کے ساتھ گنہگار ہے. ہمیں چاہیے بے نمازیوں کو نمازی بنائیں، کیونکہ اگر کوئی گنہگار ہے تو نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، گناہ کی برکت سے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، اب ہم نماز پڑھ کے کیا کریں گے، ہم نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم تو بہت گناہ کر چکے ہیں. تو ایک نماز ہے کہ جس سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے. یہ نماز ہے جو اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے تو یہی نماز ہے. ایک نماز انسان کو بچاتی ہے دنیا میں ناگہانی موت سے اور دوسرے مصیبتوں سے. اور دوسری ایک اور چیز ہے، وہ ہے کیا؟ صدقہ. آپ دیکھیں نماز کے ساتھ ساتھ جو حکم آتا ہے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ واجب زکوٰۃ ہے. لیکن اگر انسان روز صدقہ نکالے تو اس کا بھی ایک الگ ثواب ہے. اگر انسان صدقہ نہیں نکالتا تو کم از کم کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس کے مال میں برکت ہو، ناگہانی موت سے بچے، ناگہانی آفات سے بچے. اور اگر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے کئی طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ محتاجوں کی مدد کر دی جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم جو بستی کی مسجد ہے اس کو تعمیر کی جائے، اس کی مرمت کرائی جائے، جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پوری کی جائے. جیسے انسان اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، مثلا کوئی خرابی گھر میں آ جائے تو انسان فوراً اس کے لیے دوڑ کے جاتا ہے کہ فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، کبھی الیکٹریشین کو بلاتا ہے، کبھی مستری کو بلاتا ہے، اس کو صحیح کرواتا ہے. اپنے گھر کا خیال انسان بہت کرتا ہے. اور یہ گھر کس کا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اگر ہم اس گھر میں کچھ انویسٹ کر دیں، کچھ لگا دیں، تو اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے. جس طریقے سے ہم صدقہ دیتے ہیں کہ ہم بلاؤں سے محفوظ رہیں، اسی طریقے سے ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. کم از کم جمعے میں آتے ہیں تو جمعے کے دن ہی صحیح، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، مسجد میں جس طریقے سے پہلے دیا کرتے تھے ابھی بھی اس طریقے سے دیا کریں کہ تاکہ مسجد کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان، آج کل شیئر بازار کا زمانہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ ایسے شیئر مارکیٹ میں لگائیں کہ جہاں جو ہمیں پروفٹ زیادہ ہو. سوچتا ہے، مشورے کرتا ہے کہ جو شیئر سب سے اونچا ہوگا ہم اس میں لگائیں گے. لیکن گارنٹی کہیں نہیں رہتی کہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا. ہو سکتا ہے اگلے دن دڑام سے گر جائے، ہو سکتا ہے کئی لاکھ کا نقصان ہو جائے. لیکن اگر آپ نے اپنے مال میں اللہ کو شریک قرار کر دے دیا، اس شیئر مارکیٹ میں لگا دیا، تو آپ یقین جانیے کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور اس نیت سے لگائیں کہ اللہ آپ کو 10 گنا دے گا. یہ نہ سوچیں کہ چلا گیا، کبھی نہ سوچئے گا کہ یہ میرا مال چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ میرا مال میرا تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم تک نہ پہنچتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. میرا کہنے لائق کچھ نہیں ہے. نہ میرا گھر میرا ہے، نہ میرا کپڑا میرا ہے، نہ میرا مال میرا ہے، نہ میری گاڑی میری ہے. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اپنا مال دے دیا. اللہ کا تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا. اگر یہ ذہن میں آ جائے تو کبھی کوئی انسان یہ نہیں سوچے گا کہ ارے ہم 200 روپے دے رہے ہیں، ارے ہم 500 دے رہے ہیں.
کبھی یہ چیز ذہن میں نہیں آئے گی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ سارا مال اللہ کا ہے. چاہے آپ کے کتنے بھی باغات ہوں یہ آپ کے نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جانا کہاں ہے؟ اسی جگہ جانا ہے جہاں ہم اکثر جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی چیز انسان لے کے نہیں جائے گا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. جب چاہے گا لے لے گا، ہم روک بھی نہیں سکتے. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم خود ہی اللہ کی راہ میں دے دیں. جتنا ہو سکے، اگر کسی کی اوقات 1 روپے کی ہے تو 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جس کی حیثیت جتنی ہے اس حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا خرچ کر دیجئے کھانے کے لیے نہ بچے، بلکہ ہر چیز کے شرائط موجود ہیں. انسان کو معلوم ہے کہ وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کا بدل اس سے بڑا ہوگا. بس عزیزوں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہوں گے. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں سچا نمازی بننے کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں امام کے سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار الجدیان آدم اپن شرک و نفاق حاسد فروع البغی شقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلا آباء الکرام متصلت لیالی والایام. اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ وکل ناظر منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل اللہ مرائن المومنین مزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات. اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.